السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیسن میں آپ نے 5واں رکوع پڑھا تھا، آج آپ 6واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو یہ اس کا ناظرہ ہو گیا۔ اب اپنے غنّے، مد، اقلام، اخفاء، اظہار پچھلے لیسن کے مطابق درست کر کے پڑھیں۔ اتنا ٹائم ویڈیو میں نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ایک ایک لفظ کا بتاؤں۔ آپ وہاں سے اپنی تجوید ٹھیک کریں جو میں نے پیچھے لیسن آپ کو دیا، اس میں بنیادی قواعد بتائے ہوئے ہیں تجوید کے، اس کو کور کر کے پھر جیسے میں نے پڑھ کے بتایا ہے آپ کو ناظرہ، اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کا ناظرہ اچھا ہو جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں، میرے وہ احسانات، التی وہ جو انعمت علیکم میں نے انعام کی تم پر،
وہ کون کون سی نعمتیں وہ میں آپ کو پہلے سبق میں بتا چکی ہوں، اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احسانات کیے ان پر، اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، کچھ آج کے رکوع میں کچھ کل کے رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ہی آپ پڑھیں گے کہ کون کون سے احسانات اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیے تھے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ انی بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی میں نے، کم تمہیں، علی العالمین جہان والوں پر۔ فضیلت کس طرح سے دی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان ہونے کی توفیق دی، اس وقت کی وہ مسلمان قوم تھے، اللہ کے فرما بردار مومن تھے، اور ان میں انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں ان میں آئیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانیوں سے، اپنے گناہ کا ارتکاب کر کے اس فضیلت کو کھو دیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن دن سے، لا نہیں، تجزی کام آئے گی، نفس کوئی جان، ان نفس کسی جان کے، شیئاً کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا اور نہ ہی لیا جائے گا۔ یؤخذ فعل مجہول ہے، مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، فاعل نہیں ہوتا۔ ولا یؤخذ منہا اور نہ لیا جائے گا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، یہ بھی مجہول ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تم کو، اور اذ جب، نجی نجات دی، نا متکلم کا ہے، ہم نے، کم تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، فرعون کہتے ہیں مصر میں رہنے والے جو تھے حکمران ان کو، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے، وہ دیتے تھے تم کو، سوء العذابی برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں، تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں سے مراد بیٹیوں کو، بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ یہ فرعون مصر میں رہنے والے حکمرانوں کو کہتے ہیں، انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، یعنی بری تکلیفیں ان کو پہنچاتے ہوتے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو۔ پہلا احسان تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی ان کو جہان والوں پر، جس کو انہوں نے ضائع کر دیا نافرمانیوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آل فرعون سے تمہیں نجات دی، آل فرعون بنی اسرائیل کو برے عذاب پہنچاتا تھا۔ پھر تیسرا احسان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے اللہ کے حکم سے نکلے مصر سے، تو فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کے راستہ بنا دیا، بنی اسرائیل تو وہاں سے صحیح سلامت پار کر گئے بحیرہ کلثم کو، اور جو فرعون تھے، فرعون اور فرعون کا لشکر جو ان کے پیچھے آ رہا تھا ان کو پکڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ تو ابھی آپ تھوڑا تھوڑا ہی سمجھیں، پھر انشاءاللہ میں الگ سے ویڈیو بنا کے نا یہ سارا واقعہ آپ کو اکٹھا بتاؤں گی، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک امیجنیشن قائم ہو جائے، پھر آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا واقعات کو پڑھنا سمجھنا انشاءاللہ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے آنکھوں کے سامنے۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ بعد ان کے، یعنی ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون تم ظالم تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 40 رات کا وعدہ کیا کہ 40 رات کے بعد تمہیں تورات ملے گی،
تو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے. پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا کر پوجنا شروع کر دیا. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ شرک معاف کر دیا. من بعد ذلک، بعد اس کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. کتاب سے مراد تو تورات ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور فرقان، اس کی دو تفسیریں ہیں. فرقان کا اصل معنی تو ہوتا ہے حق و باطل کو الگ کرنے والی، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی. تو دو تفسیریں اس کی بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ تورات کو ہی فرقان کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرقان وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. 9 معجزات دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جو آپ قرآن پاک میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. دو تفسیریں ہیں اس کی، یا تو کتاب یعنی تورات کو ہی فرقان کہتے ہیں، یا وہ 9 معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے تاکہ وہ ہدایت پائیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّکُمْ، بے شک تم نے، تم نے ظلم کیا، أَنفُسَکُمْ، اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، ساتھ بنانے کے بچڑے کو معبود، فَتُوبُوا، پس توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِئِکُمْ، اپنے پروردگار کی طرف، اللہ کی طرف توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ، پس قتل کرو اپنے آپ کو. ذَالِکُمْ، اپنے آپ سے مراد اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو. یہ ان کی سزا مقرر کی تھی اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا. ذَالِکُمْ، یہ، خَیْرٌ لَکُمْ، بہتر ہے، لَکُمْ، تمہارے لیے، عِندَ، پاس، بَارِئِکُمْ، تمہارے پروردگار کے، یہ تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. فَتَابَ عَلَیکُمْ، پس وہ یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا تم پر. انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت متوجہ ہونے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے. توبہ کا معنی توبہ کرنا بھی ہوتا ہے، پلٹ آنا، رجوع کرنا، متوجہ ہونا. یہ سارے اللہ کے لیے ہوگا تو توبہ قبول کرنے والا، بندے کے ساتھ آئے گا تو توبہ کرنے والا. تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی تھی ان کے شرک کی، کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی نا، انہوں نے اپنے ان رشتہ داروں کو قتل کرنا تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. تو 70,000 یہودی ایک دن میں مارے گئے تھے اس طرح سے. لیکن پھر ان کی اس طرح توبہ قبول ہو گئی، اتنی سخت ان کو سزا دی گئی، اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اتنے غلط کام گناہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر توبہ کر لیں، زبانی توبہ کر لیں، دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، ہرگز نہیں ہم مانیں گے، لکا، تجھ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ، دیکھ لیں ہم اللہ کو، جہرتاً، سامنے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، بس پکڑا تم کو کڑک والی بجلی نے، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے خود دیکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی منتخب کیے اور طور پہاڑ پر لے گئے. تو طور پہاڑ پر پھر ان پر بجلی گری اور وہ سب مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ واقعہ بھی آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے. ثم، پھر، بعثناکم، ہم نے تمہیں دوبارہ جی اٹھایا، من بعد موتکم، بعد تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یعنی وہ مر گئے تھے، ان کے مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا. وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادلوں کا. یہ ساری وہ نعمتیں، وہ احسانات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے
ذکر کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسانات، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی۔ تو انہی میں سے ایک نعمت کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ تم پر من اور سلوہ۔ من اور سلوہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ رزق تھا۔ من دھنیے کی قسم کی کوئی چیز تھی، شبنم کی طرح گرتی تھی، میٹھی ہوتی تھی، اور سلوہ ایک پرندے کا نام تھا، چڑیا یا بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا، وہ بہت زیادہ تعداد میں آ کے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ یہ میدان طیہ کا واقعہ ہے نا، میدان طیہ میں کچھ کہتے ہیں میدان طیہ کا واقعہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جب بحر کلثم کو پار کر کے آئے تھے تو اس وقت کا واقعہ ہے، کیونکہ وہ ایک میدان تھا، نہ وہاں پہ کوئی درخت تھا، نہ پہاڑ، نہ پانی، نہ کھانے کو کچھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا اور ان کے لیے من و سلوہ اتارا، رزق ان کے لیے۔ کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو۔ وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، یعنی نافرمانیاں کر کے، انبیاء کو قتل کر کے انہوں نے اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ساری کی ساری دنیا کفر کرنے لگ جائے نا تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر ساری کی ساری کائنات، ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائے تو اللہ کی بادشاہی میں زیادتی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے تھے، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب ہم نے کہا داخل ہو جو ہذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس جو ہے نا یہ قبلہ ہے یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، اور ہمارا بھی قبلہ رہا تھا کچھ دیر کے لیے، 7-8 ماہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بدل کے خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ مقرر کر دیا۔ فلسطین میں ہے یہ مسجد۔ فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغداً با فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ حِطَّةٌ ہماری خطائیں بخش دے۔ حِطَّةٌ کا معنی جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں استغفر اللہ، اسی طرح یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ ہماری خطائیں بخش دیں۔ نغفر لکم ہم بخش دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطائیں۔ وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں ان کو داخل ہونے کا کیوں کہا تھا؟ اصل میں یہ فلسطین کے ہی رہنے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہو گئے تھے، یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا تھا تو پھر وہیں پر آباد ہو گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے نکال کے پھر ان کی بستی میں جہاں کہ وہ رہنے والے تھے وہاں واپس لے کے گئے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پہ کھاؤ جو تم چاہتے ہو، اور جب بھی دروازے سے داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور استغفر اللہ کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر تمہاری خطائیں تم کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو مزید عطا فرمائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا پس یا پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا، قولاً بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ وہ جو قیل لہم ان کو کہی گئی تھی، یعنی حطتن کہا گیا تھا انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا، حبتن یا پھر ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ یہ دو الفاظ آتے ہیں تفسیروں میں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ وہ جو قیل لہم ان کو کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا پس ہم نے اتارا عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا بوجہ اس کے، بعد سببیہ ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے، بما بسبب وہ جو کانو وہ تھے، یفسقون نافرمانیاں کرتے۔
اب ان پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا، اس کے بارے میں حدیث سے اس کی تفسیر میں تو کوئی الفاظ نہیں ملتے، نہ کوئی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ان پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا، لیکن ایک الگ سے ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ ان پر طاعون کی بیماری پھیلی تھی، طاعون کا عذاب ان کو دیا گیا تھا، چوہوں سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے۔ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہو نا تو وہاں پہ جانا نہیں چاہیے، اور جو وہاں کے رہنے والے اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ وبا کے پھیلنے پر باہر نہ آئیں، کسی اور علاقے میں نہ جائیں۔ تو آپ نے یہ رکوع نمبر 6 کا ترجمہ اور اس کا تفسیر مختصر سیکھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔